الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعد ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی 26ویں پارے کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 کا ایک حصہ تلاوت کیا، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ
احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ ایک اسلام ہے اور ایک ایمان ہے۔ اسلام اور ایمان میں لغوی اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے۔ مصداق دونوں کا ایک ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی مسلمان ہو مومن نہ ہو، یا ایک آدمی مومن ہو مسلمان نہ ہو۔ مبدا اور منتہا کے اعتبار سے اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اسلام اعضاء اور جوارح سے ظاہر ہوتا ہے، اور ایمان قلب کی کیفیت کا نام ہے۔ ایمان دل سے شروع ہو کر جوارح پر ظاہر ہوتا ہے۔ آنکھ مسلمان بن جاتی ہے، کان مسلمان بن جاتا ہے، زبان مسلمان بن جاتی ہے، ناک مسلمان بن جاتی ہے، ہاتھ مسلمان بن جاتے ہیں، پاؤں مسلمان بن جاتے ہیں۔ اسلام کے خلاف یہ استعمال نہیں ہوتے، یہ شیطان اور نفس کے اعلی کار نہیں بنتے، ایجنٹ نہیں بنتے۔ اس کا سارا کنٹرول اور کنٹرول روم دل ہوتا ہے، جو ایمان سے پر اور منور ہوتا ہے۔ اور اسلام ظاہری اعضاء اور جوارح سے شروع ہو کر اس کی انتہا دل میں ہوتی ہے۔ یعنی زبان سے کلمہ پڑھیں گے تو اسلام میں داخل ہوں گے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے، امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو اسد تھا۔ یہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے۔ شدید قحط سالی میں یہ آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جی لوگوں نے آپ سے جنگیں لڑی، ہم بغیر جنگ کے آپ پر ایمان لے آئے، اور یہ تأثر دیا کہ گویا ایمان لا کر ہم نے آپ پر احسان کیا ہے۔ یہ چونکہ دل سے مومن نہیں تھے، اس لیے مدینے آتے ہوئے انہوں نے راستے میں بھی غلاظتیں اور نجاستیں پھیلا دی، اور آقا پر اپنے ایمان کا احسان جتلایا۔ اللہ کریم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 کو نازل کیا، اے نبی ان سے کہہ دو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دل کی گہرائی میں رچا بسا نہیں، ایمان تمہارے رگ اور پے میں پیوست نہیں ہوا، ایمان کی کرنیں تمہارے دل کی گہرائی تک نہیں پہنچی۔ اس لیے جو قرآن کریم کی مدنی آیات ہے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس میں اللہ کریم نے
ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کیا، اے ایمان والو۔ وجہ کیا تھی کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ اسلام اور کفر کا فرق ہجرت سے پتہ چلتا تھا۔ جو ہجرت کر لیتا وہ پکا مومن ہوتا، جو ہجرت نہیں کرتا اس کے ایمان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جہاد کو قرار دیا گیا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، جو آقا کے ساتھ جہاد کے میدان میں جاتا وہ پکا مومن کہلایا جاتا، جو جہاد سے پس و پیش کرتا، ہیل اجت سے کام لیتا، بھاگنے کی کوشش کرتا، اس کا ایمان مشکوک ہو جاتا۔ اللہ نے ایمان کا معیار جانچنے کے لیے مختلف چیزیں بتلائی ہے، جیسے کسی موقع پر ہجرت، کسی موقع پر جہاد، اور کسی موقع پر صحابہ کی اقتداء۔ سورہ بقرہ پہلے سپارے میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو تب تو یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کسی کو فالو کرو گے ہدایت پالو گے۔ تو یہ معیار بتلایا گیا، اور یہ ایمان روئے زمین پر سب سے قیمتی نعمت ہے۔ اس سے زیادہ ویلیویبل چیز، اس سے زیادہ پریشس چیز وہ اللہ کی نظر میں کوئی نہیں ہے۔ ویسے تو مال بھی قیمتی ہے، اس مال کو کمانے کے لیے آدمی دن رات ایک کر دیتا ہے، کہتا ہے خون پسینے کی کمائی ہے۔ اس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے میں نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں، میں نے اپنی صلاحیتوں کو صرف کیا ہے، میں اپنے بیوی بچوں سے پردیس میں الگ رہا ہوں، تب میں نے یہ مال کمایا ہے۔ تو مال بھی قیمتی ہے، لیکن جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، بات اس کی صحت پر آتی ہے، تو صحت کمانے کے لیے اور جان بچانے کے لیے پھر یہ مال بے دریغ خرچ کرتا ہے، اسی مال کو پانی کی طرح لگا رہا ہے۔ گن پوائنٹ پر کسی نے کہہ دیا اتنے پیسے دو ورنہ گولی مار دوں گا، جان بچانے کے لیے مال دے رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی جان مال سے قیمتی ہے، اور پھر انسان کی جان سے بھی جو قیمتی چیز ہے وہ عزت اور آبرو ہے۔ کوئی کسی کی بیوی کی طرف، بہن کی طرف، بیٹی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے، ہاتھ بڑھائے، عصمت دری کی کوشش کرے تو انسان اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا، لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عزت اور آبرو اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور پھر اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے۔ جب بات ایمان کی آتی ہے، اب بیوی نے کسی طرح کلمہ کفر کہہ دیا، دوبارہ مسلمان نہیں ہو رہی، آدمی کہتا ہے ایسی 1000 بیویاں قربان، میں آقا کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، ماں ناراض ہو گئی کہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ، ورنہ میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ 3 دن گزر گئے، ماں نے کچھ کھایا پیا نہیں،
مرنے کے قریب ہو گئی. لوگوں نے کہا سعد ماں کی بات مان لے ورنہ وہ مر جائے گی. فرمانے لگے اگر میری ماں کے قالب میں 1000 جانیں ہوں وہ ایک ایک کر کے ختم ہو جائے دامن مصطفیٰ چھوٹ نہیں سکتا. تو قیمتی چیز مال تھا. جب جان کی بات آئی مال قربان. قیمتی چیز جان تھی. جب عزت پر بات آئی جان قربان. قیمتی چیز عزت اور ناموس تھی. جب ایمان کی بات آئی وہ بھی قربان. اسی کو کامل مومن کہا گیا. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی کامل مومن بن نہیں سکتا جب تک اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس دین کو میں لے کر آیا ہوں. اب یہ جو سب سے قیمتی چیز ہے نا اس کے ڈاکو بھی ہیں, اس کے لٹیرے بھی ہیں, اس پر اٹیک کرنے والے بھی ہیں, اس کے دشمن بھی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں. مال کا دشمن, مال کا ڈاکو تو سمجھ میں آتا ہے. فرمایا یہ ایمان کے ڈاکو, ایمان کے چور, ایمان کے لٹیرے ہیں جو آپ کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے دور کر رہے ہیں. وہ شیطان کی شکل میں ہو, وہ نفس کی شکل میں ہو, وہ برے دوست کی شکل میں ہو, وہ یہود و نصارہ کی شکل میں ہو, وہ مشرکین کی شکل میں ہو, وہ سیکولر لبرل اور روشن خیال طبقے کی صورت میں ہو, وہ سول سوسائٹی کی صورت میں ہو, وہ NGOs کی صورت میں ہو. یہ آپ کے ایمان کے چور, ایمان کے ڈاکو, ایمان کے لٹیرے ہیں. کسی کو مال دے کر ایمان سلب کیا جا رہا ہے, کسی کو دوائی دے کر ایمان سلب کیا جا رہا ہے, کسی کو سٹیٹس عہدہ دے کر ایمان سلب کیا جا رہا ہے, کسی کو خوبصورت عورتیں دے کر ایمان سلب کیا جا رہا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی سمپل سی مثال دی کہ ایک ٹھگ تھا. پہلے زمانے میں ٹھگ بہت ہوتے تھے. تو کہا کہ میں چھوٹا تھا, بچہ تھا, اور میرے پاس ایک سونے کی انگوٹھی تھی. تو مجھے راستے میں ایک ٹھگ ٹکر گیا اور کہنے لگا کہ اپنی یہ انگوٹھی مجھے دے دو, میں تمہیں گڑ کی ڈلی دیتا ہوں. تو میں تھوڑا سا ہچکچایا. اس نے کہا تم اپنی انگوٹھی کو, سونے کی انگوٹھی کو چوسو. جب میں نے چوسا کہا اس میں کوئی ذائقہ, کوئی مٹھاس تھی؟ میں نے کہا نہیں. پھر اس نے گڑ کی ڈلی دی, کہا اس کو چوسو. مجھے بڑا مزہ آ گیا. چنانچہ اس تھوڑے سے مزے کے لیے میں نے گڑ کی ڈلی لے لی اور سونے کی انگوٹھی اسے دے دی. یہی مثال آج میری اور آپ کی. داڑھی کٹوا دی, بھائی یہ کیا کیا؟ وہ جی یورپین کنٹریز جانا تھا, کسی فارن ملک میں جانا تھا, اور جی ان کی شرط تھی داڑھی کٹوا لو. سنت رسول کو گندی نالی میں بہا کر یہ خوش ہے. www.darsequran.com. بھائی آپ جمعے کی نماز میں نہیں آتے؟ جی مجھے باس نے کہا ہے کہ یا نمازیں پڑھو یا نوکری کرو, میری مجبوری ہے. بھائی تم رشوت اور حرام کیوں لے رہے ہو؟ یار میرے بچے دوسرے کے گھروں میں ٹی وی دیکھنے جاتے تھے, میں بھی اپنے گھر لے آیا. یار میری بیوی ہے, اس کے جو ہے نا 20-30 ہزار کا سوٹ تھا اور شادی کے اتنے اخراجات تھے, اس کے لیے میں نے رشوت لی, اس کے لیے میں نے سود لیا. پیٹ کو بھی پالنا ہے, بچوں کو بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دینا. یہ وہ چھوٹے چھوٹے مزے ہیں, وہ گڑ کی ڈلیاں ہیں جسے لے کر ہم ایمان جیسی قیمتی چیز کو برباد کر رہے ہیں. امام راضی رحمت اللہ علیہ کا شیطان سے مکالمہ ہوا تو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کہا شیطان کو کہ میرا ایمان بہت مضبوط ہے, اس لیے کہ میں نے اللہ کی توحید اور وحدانیت پر 100 دلائل جمع کیے ہیں. تو شیطان نے کہا تجھ سے مضبوط ایمان اس دیہاتی کا ہے.
امام راضی نے کہا وہ کیسے؟ شیطان نے کہا تجھ سے میں سوال کرتا ہوں تو جواب دیتا ہے، میں اللہ کی توحید پر اعتراض کرتا ہوں تو دلائل دیتا ہے، اس سے میں نے اللہ کی توحید پر سوال کیا، اس نے فوراً جوتا اٹھا لیا، ہٹ بدبخت اللہ کی توحید پر شک کرتا ہے کہ اس دیہاتی کا ایمان تیرے ایمان سے زیادہ مضبوط ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو اللہ کی صفت رب ہے اس کو ماننا بہت مشکل ہے۔ ہم کہتے رب ترازیشی، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ پالنہار ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت رواں ہے، اللہ بیٹے دینے والا، اللہ بیٹیاں دینے والا، اللہ دونوں دینے والا، اللہ بانجھ بنانے والا، اللہ صحت دینے والا، اللہ بیمار کرنے والا، اللہ امیر بنانے والا، اللہ غریب بنانے والا۔ زبان سے تو ہم بہت کہتے ہیں، چاند کو اللہ نے بنایا، سورج کو اللہ نے بنایا، ستاروں کو اللہ نے بنایا، زمین آسمان کو اللہ نے بنایا، بھیڑ بکریوں کو پالنے والا اللہ ہے، لیکن روٹی اللہ نہیں دے سکتا۔ دکان کھلے گی تو روٹی ملے گی، رشوت لیں گے تو گھر کی گاڑی چلے گی، سود کا لین دین ہوگا تو ہمارا ملک سٹیبل ہوگا، اس کو استحکام ملے گا۔ مہنگائی آ رہی ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی، یہ فقر سے ڈرانا یہ شیطان کا کام ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، وہ فحاشی اور یانیت کی دعوت دیتا ہے۔ تو ہم اس صفت کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ رزاق بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها لا نسألک رزقا نحن نرزقک ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ سب کو رزق دینے والا ایک اللہ ہے، اس صفت کو ماننا مشکل ہے۔ رب کا معنی تربیت کرنے والا، نشو نما کرنے والا، پروان چڑھانے والا، تدریجاً بلندی عطا کرنے والا رب۔ قرآن کریم سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین، سورہ ناس کی ابتدا قل اعوذ برب الناس۔ رب کا کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے، وہ اللہ دینے والا ہے۔ قیام میں الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں سبحان ربی العظیم، قومے میں ربنا لک الحمد، سجدے میں سبحان ربی الاعلی۔ رب رب رب، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے تو مومن کی نسبت جو بڑھتی ہے ایمان سے بڑھتی ہے، مومن کی نسبت جو گھٹتی ہے ایمان کی کمی کی وجہ سے گھٹتی ہے۔ آپ نفل پڑھے، نفل کا ثواب ملے گا، یہی نفل اس کی نسبت رمضان سے کر دو، رمضان میں پڑھو فرض کے برابر۔ ایک فرض ہوتا ہے، رمضان میں پڑھو 70 فرضوں کے برابر۔ ایک نماز ہوتی ہے، جماعت سے پڑھو 27 نمازوں کا ثواب۔ بیت المقدس میں پڑھو 25,000 نمازوں کا ثواب۔ مسجد نبوی میں پڑھو، ایک روایت میں 1,000، دوسری روایت میں 50,000 نمازوں کا ثواب۔ بیت اللہ میں پڑھو 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ نسبت کی وجہ سے قیمت بڑھ رہی ہے، میرے اور آپ کی قیمت بڑھے گی نسبت کی وجہ سے، ایمان کی نسبت۔ ایک انسان جہنمی ہے، لا الہ الا اللہ جسٹ اتنا کہا جنتی بن گیا۔ ایک عورت اجنبیہ ہے، وہ کہتی ہے میں نے آپ کو آپ کے حوالے اپنے آپ کو کیا، آپ نے قبول کر لیا، بیوی بن گئی۔ اپنی بیوی 3 الفاظ زبان سے نکلے وہ پرائی بن گئی۔ ایک دشمن ہے، محبت کا بول بولا دوست بن گیا۔ ایک دوست ہے، گالی دی دشمن بن گیا۔ اسی بول پر تو فیصلے ہیں،
اسی نسبت پر تو نجات ہے، عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑی نکتے کی بات کی، فرمایا مومن ہو تو ابو بکر جیسا، کافر ہو تو ابو جہل جیسا۔ پکے تھے، ایک ایمان میں ایک کفر میں۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ سب کے احسانات کا بدلہ میں نے اتار دیا، صدیق کے احسانات کا بدلہ رب اتارے گا۔ قیامت کے دن کسی کو دعی من باب الصلاۃ، جو نماز کے لیے دروازہ ہے نمازیوں کے لیے، اس سے پکارا جائے گا۔ روزہ داروں کو دعی من باب الریان، باب الریان سے بلایا جائے گا۔ صدقہ دینے والوں کو دعی من باب الصدقہ، صدقے والے دروازے سے بلایا جائے گا کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکار ہوگی، آ صدیق مجھ سے داخل ہو جائے۔ مومن ہو تو ابو بکر جیسا۔ ان کا اپنا نام عبداللہ تھا، والد ابو قحافہ، والدہ ام رومان، باپ بھی مسلمان ہو گیا تھا، خود بھی مسلمان تھے، بیٹا بھی مسلمان ہو گیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام مسلمان، بیٹا یعقوب علیہ السلام مسلمان، بیٹا اسحاق علیہ السلام مسلمان، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام مسلمان نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام مسلمان نبی، 4 نسلوں میں اللہ نے نبی کھڑے کر دی۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تھی۔ ابو بکر ان کو اس لیے کہا جاتا تھا، بکر کا مطلب ہوتا ہے پہلے آنے والی چیز، جو پھل پہلے آتا ہے اس کو بھی باکورہ کہتے ہیں، اور صبح کی پھو جب پڑتی ہے، رات کا اندھیرا جب شق ہوتا ہے، اس کو بھی بکرتن کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر ایمان لانے میں سب سے پہلے، نبی کا خلیفہ بننے میں سب سے پہلے، نبی کے مصلی پر کھڑے ہونے میں سب سے پہلے، نبی کے ساتھ ہجرت کرنے میں سب سے پہلے، نبی پر اپنا مال لٹانے میں سب سے پہلے، نبی کے عقد میں کنواری بیٹی دینے میں سب سے پہلے، نبی کے ساتھ غار میں داخل ہونے میں سب سے پہلے، نبی کے ساتھ روزے میں سونے میں سب سے پہلے، نبی کے ساتھ قبر میں اٹھائے جانے میں سب سے پہلے، نبی کے ساتھ جنت میں جانے میں بھی سب سے پہلے۔ ابو بکر سب سے پہلا نمبر۔ آج مسلمان کو اپنے ایمان کی، اپنے نسبت کی، اپنے وقت کی کوئی قدر نہیں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ بل گیٹس جو دنیا کا امیر ترین آدمی، مائکروسافٹ کمپنی کا بڑا ہے، اس سے کسی نے ملاقات کے لیے وقت مانگا تو اس نے 6 مہینے بعد کا وقت دیا کہ جی اس سے پہلے میرے پاس وقت نہیں، اور وہ بھی صرف 2 منٹ دیے۔ 2 منٹ۔ www.darsequran.com۔ ان کے ہاں وقت کی اتنی قیمت ہے۔ ایک مسلمان مومن کلمہ پڑھنے والا، آقا کا امتی، زمین پر اللہ کا نائب اور خلیفہ، قرآن پڑھنے والا، جنت کمانے والا، اس مومن کے ہاں وقت کتنا قیمتی ہونا چاہیے، اور ہم اس وقت کو کس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال گندم اور بھوسے کی طرح ہے۔ بھائی جب آدمی گندم نکالتا ہے، فصل کو پیستا ہے، کٹائی ہوتی ہے، تو بھوسا اس کو مفت میں مل جاتا ہے۔ اسی طرح جو آخرت کماتا ہے، دنیا اس کو مفت میں مل جاتی ہے۔ اللہ سے کثرت نہ مانگو، اللہ سے برکت مانگو۔ کثرت آزمائش ہے اور برکت نعمت ہے۔ اگر کثرت نصیب ہے تو برکت
خوش نصیبی ہے، کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اتنے پیسے ہوں گے تو ضروریات پوری ہوگی، برکت اللہ کی ضمانت ہے کہ جو میں دوں گا اس سے تیری ضروریات پوری ہوگی۔ اللہ کے خزانوں کو حاصل کرنے کی جو چابی ہے وہ شکر ہے، اسی لیے کثرت والے پھنس گئے اور برکت والے پار لگ گئے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تم ایمان لے آؤ، تم تقوی اختیار کر لو، میں آسمان کی برکتوں کے دروازے تم پر کھول دوں گا، تمہاری ضرورت پوری ہوگی، تمہارے مسئلے حل ہوں گے، سکون کی زندگی تمہیں ملے گی، ٹینشن فری اور پرابلم فری زندگی تمہیں ملے گی۔ ورنہ جتنا مال آئے گا ٹینشنیں بڑھتی چلی جائے گی، رات کو نیند نہیں آئے گی، ٹیبلٹ کھائے گا، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، فون آئے گا، وہ ساری ٹینشن کی وجہ سے کھانا چھوڑ دے گا۔ جیسے کسی کا بیٹا گم ہو جائے نا، اس کو پھر کھانا اچھا نہیں لگتا، بیٹا نافرمان ہو جائے اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، بالکل یہی کنڈیشن ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو آخرت کا طالب ہوگا نزد لہو فی حرسی، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، جو دنیا کے پیچھے جائے گا دنیا اتنی ملے گی جتنی نصیب میں ہے، جتنی مقدر میں ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، تو پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا نہ اس کا قیام پورا تھا، نہ اس کا رکوع پورا تھا، نہ اس کا سجدہ پورا تھا، نہ اس کی نماز میں خشوع اور خضوع تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ایک آدمی اسلام میں بوڑھا ہو گیا، اس کی ایک رکعت بھی قبول نہیں۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا نہ رکوع پورا، نہ سجدہ پورا، نہ قیام پورا، نہ اس کی نماز میں خشوع اور خضوع۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک آدمی سجدہ کرتا ہے اللہ کا قرب اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس سجدے کا گناہ اتنا ہے، اگر اس سجدے کا گناہ شہر والوں پر تقسیم کر دو سب ہلاک ہو جائے۔ سجدہ تو اللہ کے تقرب کے لیے کیا، اس پر ثواب نہیں ملا، اس کا گناہ اتنا ہے کہ سارے شہر پر تقسیم کر دو سب ہلاک ہو جائے۔ کیوں؟ کہ اس نے سجدہ تو اللہ کے سامنے کیا لیکن اس کے دل میں خواہشات، اس کے دل میں ناجائز تمنائیں، اس کے دل میں دنیا کی محبت۔ تو جو سربا سجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نماز کے بارے میں ہمارے آقا کا فرمان، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میں اور آپ نے کبھی ایسی نماز پڑھی جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملی ہو، جس سے دل کو چین اور سکون ملا ہو؟ کبھی ہم نے رات کا انتظار بے چینی سے کیا کہ رات آئے، اندھیرا ہو، سب سو جائے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کروں گا؟ کوئی ایک نماز ہماری ایسی ہے؟ اللہ شکوہ کر رہے ہیں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھے؟ ایک نماز بھی ایسی نہیں، ایک روزہ بھی ایسا نہیں، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ایک وقت ایسا تھا کہ شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یعنی بیت اللہ کے پاسبان وہ بت خانوں سے ملے تھے، مسلمان ہو کر آ گئے تھے۔
آج ایسا دور آ رہا ہے کہ آج عرب قبائل وہ ہندوؤں کا مندر کھول رہے ہیں اور ہندوؤں کا نعرہ وہ لگا رہے ہیں اور ہندو مذہب کو پروموٹ کر رہے ہیں اور سفید جبے پہن کر اور رومال سروں پر سجا کر عرب کنٹریز میں کھڑے ہو کر ویلنٹائن ڈے کے موقع پر پھول تقسیم کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ عرب کے کچھ قبائل مشرکین سے جا ملیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ میرے اور آپ کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ قیامت کی وہ تمام علامات جو احادیث مبارکہ میں زبان نبوت سے وارد ہوئی تھی وہ ہم ایک ایک کر کے دیکھ رہے ہیں۔ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری، اپنے ایمان اور مومن ہونے کی حیثیت کو پہچانے۔ ایک بادشاہ ہے اس کا منصب الگ ہے، ایک چوکیدار ہے اس کا منصب الگ ہے۔ بادشاہ اپنے آپ کو چوکیدار سمجھ لے یہ بھی غلط، اور چوکیدار اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ لے یہ بھی غلط۔ میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی، ایک آدمی بادشاہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا جی مجھے 10 دینار دے دیں، صرف 10 دینار۔ تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ اس کو دے دے گا۔ بادشاہ نے کہا اس کو 10 دینار بھی دے دو اور 10 کوڑے بھی لگاؤ۔ وہ بڑا حیران کہ بادشاہ سلامت 10 دینار تو آپ دے رہے ہیں، 10 کوڑے کیوں مار رہے ہیں؟ کہا تو نے میری حیثیت کے مطابق نہیں مانگا، بادشاہ سے اتنی چھوٹی چیز مانگی، اس پر سزا دے رہا ہوں، میری حیثیت کو پہچان۔ وہ چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ آیا، کہنے لگا 1 لاکھ دینار دے دے۔ بادشاہ نے کہا 1 لاکھ دینار بھی دو، 10 کوڑے بھی مارو۔ اس نے کہا دینار تو سمجھ میں آتے، اب کوڑے کیوں لگائے جا رہے؟ کہا اپنی حیثیت بھی تو دیکھ، تو 1 لاکھ کا ہے۔ ہم نے اپنی حیثیت کو نہیں پہچانا۔ ہم ڈاکٹر بعد میں ہیں، انجینئر بعد میں ہیں، بزنس مین بعد میں ہیں، دکاندار بعد میں ہیں، پشتو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، بلوچی بولنے والے، سندھی بولنے والے، سرائکی بولنے والے، ہندکو بولنے والے بعد میں ہیں۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، آقا کے امتی ہیں، قرآن کے وارث ہیں، صحابہ کے غلام ہیں۔ ہماری نسبت یہ ہے انما المؤمنون اخوہ، ہم سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، دین بھی، قرآن بھی، حرم پاک بھی ایک، سب کچھ ایک ہے۔ اس لیے ایمان سب سے قیمتی نعمت ہے، اس قیمتی نعمت کی قدر کریں۔ نہ مال رکاوٹ بنے، نہ اولاد رکاوٹ بنے، نہ عہدہ، ڈگری اور سیاسی پارٹی رکاوٹ بنے۔ علماء نے لکھا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپانا مت۔ قرآن نے کہا شہادت الزور، جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر میرے اور آپ کے ووٹ سے ایک نااہل بندہ، ایک بے دین بندہ، ایک سیکولر اور لبرل ذہن رکھنے والا بندہ آتا ہے، میں اور آپ اس گناہ میں برابر کے شریک۔ سب سے بڑی گواہی علماء نے آج کے دور میں ووٹ کو قرار دیا۔ ایسے موقع پر ہم مسجد کو، مدرسے کو، علماء کو، شریعت کو، سب کچھ کو بھول جاتے ہیں، اپنے مفادات کی خاطر ادھر ادھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ www.dasquran.com